السلام علیکم، میرا نام محمد وزیر حسین، اردو ٹیچر۔ آج ہم کلاس 9 کے اردو کے بارے میں ہم مختصر اس کا تعارف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم پوری کتاب کا جو ہے تعارف آپ کے سامنے آج پیش کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ترتیب کے ساتھ جو ہے آپ کو ساری ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو لہٰذا آج ہم شروع کرتے ہیں اردو کے بارے میں کہ سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی جو کتاب ہے اس کو ہم تقسیم کیسے کریں گے۔ ہم کتاب کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کتاب کو ابتداً ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ نثر، دوسرا حصہ نظم، اور تیسرا حصہ ہمارے پاس جو ہے وہ حصہ غزل۔ حصہ نثر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نثر کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا، بکھیرنا، کسی چیز کو بکھیر دینا، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اندر پھر جو حصہ نثر ہے وہ کتاب کا ابتدائی حصہ ہے، جس کے اندر ہمارے پاس مضمون نگاری آتی ہے، سیرت نگاری آتی ہے، اسی طرح ہمارے پاس سوانح عمری آتی ہے، اسی طرح ہمارے پاس مضمون نگاری آتی ہے، اسی طرح ہمارے پاس ناول آتا ہے، اسی طرح ہمارے پاس افسانہ ہے، اسی طرح ڈرامہ ہے، اسی طرح ہمارے پاس طنز و مزاح، یہ ہمارے پاس ہماری کتاب میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ابتدا میں پہلا جیسا ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے سیرت نگاری، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب جو ہے وہ سیرت النبی سے لیا گیا ہے، تو اس کو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ سیرت نگاری ہے۔ اس طرح سوانح عمری مرزا غالب کے عادات و خصائل، مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ اس طرح مضمون نگاری میں کاہلی، ناول میں نصوح اور سلیم کی گفتگو، افسانہ پنچایت، ڈرامہ آرام و سکون، اور لہو اور قلیم۔ طنز و مزاح یہ ایک ادب کی اصطلاح ہے۔ طنز و مزاح اس کے اندر ہنسی مذاق کے بارے میں یہ گفتگو کی جاتی ہے، اور اسے مضمون بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہے امتحان، قدر یاز، ملک کے پرندے اور دوسرے جانور، تو یہ تھا حصہ نثر۔ تو حصہ نثر کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں جو ہماری کتاب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، بہرحال یہ ہے کہ اتنا ضرور ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حصہ نثر میں شامل ہوتی ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں حصہ نظم کی طرف۔ حصہ نظم کے معنی ہوتے ہیں پرونا اور ترتیب دینا، ترتیب دینا۔ اب پرونا اور ترتیب دینا، اب چونکہ نثر اور نظم میں تھوڑا سا فرق سمجھیں کہ نثر جو ہوتی ہے اس میں مصنف جو ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے الفاظ اس میں لا سکتا ہے۔ اسے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ چناؤ کرے الفاظ کا، نہیں، وہ اپنی مرضی سے، کوئی مقفع کی رعایت نہیں ہوتی، کوئی ردیف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن نظم کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو الفاظ کا چناؤ ہے، جس کے بارے میں نظم لکھی جا رہی ہے، تو وہ اس کے الفاظ اس کی حیثیت کے مطابق بھی ہونے چاہیے۔ فرض کیا مثال لیتے ہیں حمد ہے۔ اب حمد کے اندر ایسے الفاظ لائیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لائق بھی ہوں۔ اب حمد وہ بھی ایک نظم ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نعت ہے، وہ بھی ایک نظم کی صورت ہے، لیکن چونکہ خاص ہو جاتا ہے، تو حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم
جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، نعت ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ تو اب یہ ہیں دونوں، کہنے کا مقصد یہ دونوں تعریفیں ہی ہیں، لیکن حمد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، نعت خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی طرح ہمارے پاس قصیدہ آتا ہے، قصیدہ، اب یہ بھی تعریف ہے، لیکن یہ کسی عام انسان کی بھی تعریف ہو سکتی ہے اور کسی ولی کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، کسی بادشاہ کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے قصیدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو نظم کے اندر الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کے اندر ایک ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے، ایک مرکزی خیال ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے شاعر اپنا کلام پیش کرتا ہے، اس کے اندر ایک شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نعت کا ایک شعر لیتے ہیں، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے، محبوب خدا کہیے۔ اب میں نے آپ کے سامنے دو شعر پڑھے، اب دونوں شعروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی بیان کی جا رہی ہے، تو اسی کا نام کیا ہوا؟ نظم ہوا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اسے غزل کی طرف۔ غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ اور اس کے ایک اور معنی ہوتے ہیں ہرن کی خوف زدہ آواز۔ دراصل ہرن کی خوف زدہ آواز یہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب شکاری شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے تیر مارتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے، اب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے بعد شکاری کتے ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب وہ جیسے شکاری کتوں کو ہرن دیکھتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایک درد بھری آواز نکالتا ہے، تو اسی کا نام کیا ہے؟ غزل۔ تو اس آواز کو، جو ہرن کی خوف زدہ آواز ہوتی ہے، تو اس آواز کو سن کر ایک لمحہ کے لیے کتے بھی جو ہے وہ شکاری کتے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، لیکن جب جیسے اس کے آواز ختم ہوتے ہیں تو اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو غزل کے معنی، لغوی معنی یہ ہوا۔ اور اصطلاح کی ذکر، اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح میں شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق اور سوز و گداز کی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ شاعر اپنے کیفیات کو، حسن و عشق کو بیان کرتا ہے، تو اس لحاظ سے غزل کے معنی ہوئے کہ حسن و عشق کیفیات اور سوز و گداز کو بیان کیا جاتا ہے۔ غزل دراصل یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہر شعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے، اس کا ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا ہر شعر دوسرے شعر کے ساتھ مربوط ہو، مسلسل ہو، ربط جڑا ہو، ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ نظم کے اندر تھا۔ نظم کے اندر یہ تھا کہ ہر ایک شعر دوسرے شعر کے ساتھ ملا ہوا تھا، چاہے وہ حمد کی صورت میں ہو، نعت کی صورت میں ہو، قصیدے کی صورت میں ہو، جبکہ غزل کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ غزل کے ہر شعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے، وہ اپنا ایک مستقل مضمون رکھتا ہے، اس مستقل مضمون میں دوسرے شعر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاعر اپنی بات کو ایک شعر میں مکمل نہیں کر پاتا تو وہ اس کے ساتھ ایک اور شعر کہہ دیتا، تو اسے ہم قطع کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لفظ قطع کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ دو شعر۔ اب اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ دو شعر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ غزل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم میر تقی میر کی غزل کو لیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب یہ شعر مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرے شعر میں، اب اس شعر میں کیا کر رہا ہے؟ اس شعر میں جب انسان اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی جو پانی کے بلبلے کی طرح، جس طرح پانی کا بلبلا کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی کسی لمحہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ جبکہ اسی غزل کے دوسرے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ہے گلاب کی سی ہے۔ اب اس میں وہ اپنے محبوب کے جو ہے وہ نزاکت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اب پہلے شعر میں کچھ اس نے بیان کیا، دوسرے شعر میں کچھ اس نے بیان کیا۔ اسی طرح مرزا غالب ہے، اس کی غزل ہے ہمارے پاس، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب اس میں کچھ اور چیزیں بیان کر رہا ہے، جبکہ اگلے شعر میں وہ کہہ رہا ہے ہمیں مشتاق وہ بیزار یا الہی ماجرا کیا ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غزل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غزل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے، مستقل مضمون رکھتا ہے، تو اس مضمون
کے اندر جو ہے وہ ہم دوسرے شعر کو اضافہ نہیں کر سکتے. تو لہذا یہ ہوا غزل. اب پہلے حصہ نثر آیا، نثر کے اندر سبانے، عمری، مضمون نگاری، ساری چیزیں وہ شامل ہو گئی. حصہ نظم کے اندر حمد، نعت، قصیدہ، کوئی بھی اس کے اندر کوئی عنوان ہو سکتا ہے، وہ ہو گیا. اور حصہ غزل کے اندر اس کے اندر کوئی قید نہیں ہوتی، اس کے اندر ہر شاعر اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے. اللہ حافظ.